بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم آپ کے سامنے منہاج العربیہ حصہ دوم کا درس نمبر 7 شروع کر رہے ہیں۔ درس نمبر 7 کے اندر جو ہے آپ مختلف طریقے کے مرکب طعام پڑھنے کی سعادتیں حاصل کریں گے۔ سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ یہاں پر جو ہے ہیڈنگ ہے ھذا رجل فرنجی، ھذا رجل فرنجی۔ اب یہاں پر یہ ھذا اس میں اشارہ مبتدا ہے اور رجل یہ موصوف ہے اور فرنجی اس کی صفت ہے۔ یہ ھذا اس میں اشارہ مبتدا اور خبر جو ہے وہ ترکیب توصیفی کی صورت میں ہے، یعنی موصوف مذکر ہے تو صفت بھی مذکر ہے، موصوف مرفوع ہے تو صفت بھی مرفوع ہے، موصوف نکرہ ہے صفت بھی نکرہ ہے، موصوف واحد ہے تو صفت بھی واحد ہے۔ تو موصوف اور صفت میں بیک وقت 4 چیزوں میں مطابقت ہوتی ہے۔ تو اب یہاں دیکھیں کہ یہاں اس میں اشارہ مذکر ہے تو خبر بھی مذکر آئی اس کی۔ ھذا رجل فرنجی، یہ ایک انگریزی آدمی ہے، انگریز آدمی، یہ ایک انگریز آدمی ہے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ بیان کر رہے ہیں ھذا الرجل الفرنجی واقف ومعہ امرأۃ فرنجیۃ۔ ھذا الرجل الفرنجی، ھذا مانے یہ، الرجل الفرنجی انگریز آدمی، یہ انگریز آدمی، گویا کہ ھذا یہ اس میں اشارہ ہے اور مبتدا نہیں ابھی بلکہ الرجل موصوف ہے اور معرف باللام ہے تو خبر صفت بھی معرف باللام ہے۔ الرجل موصوف ہے، الفرنجی یہ صفت ہے اور موصوف اپنی صفت سے مل کر پھر مشار الیہ ھذا کا، ھذا اپنے مشار الیہ سے مل کر کے مبتدا ہے اور واقف یہ خبر ہے۔ اب کہیں گے ھذا الرجل الفرنجی، یہ انگریز آدمی واقف کھڑا ہے، یہ انگریز آدمی کھڑا ہے، ومعہ امرأۃ فرنجیۃ، اور اس کے ساتھ، معہ یعنی اس آدمی کے ساتھ کیا، امرأۃ ایک، فرنجیۃ ایک انگریز عورت ہے، ایک انگریز عورت ہے۔ یہاں امرأۃ موصوف ہے تو فرنجیۃ یہ اس کی یہ صفت ہے اور یہ مؤنث ہے تو صفت بھی اس کی مؤنث ہے۔ پھر آگے فی یدیہا وردۃ جمیلۃ، فی یدیہا یعنی اس عورت کے ہاتھ میں، وردۃ گلاب ہے، جمیلۃ خوبصورت، ہیا فی یدیہا وردۃ جمیلۃ اس کے ہاتھ میں ایک خوبصورت گلاب ہے۔ ہیا زوجتو، ہیا مانے وہ، یعنی یہ ضمیر مرفوع ہے اور منفصل ہے اور واحد مؤنث کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ ہیا زوجتو، زوجتو مانے ہوتی ہے بیوی، ہیا زوجتو وہ اس کی بیوی ہے یعنی انگریز آدمی کی۔ ومعہا کلب جمیل، اور اس کے ساتھ یعنی اس عورت کے ساتھ کلب کتا ہے، جمیل ایک خوبصورت، ومعہا کلب جمیل اور اس کے ساتھ ایک خوبصورت کتا ہے۔ ہؤلاء اولاد صغار، یہ ہؤلاء اس میں اشارہ ہے، مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے جمع کے طور پر استعمال ہوتا ہے، قریب کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس میں اشارہ مبتدا ہے، اور اولاد یہ صغار مرکب توصیفی ہو کر اس کی خبر ہے۔ ہؤلاء اولاد صغار، یہ چھوٹے لڑکے ہیں، یہ چھوٹے لڑکے ہیں، ہم فی ریاضۃ بدنیۃ، ہم مانے وہ سب، یعنی یہ ضمیر ہم ہے اور ضمیر مرفوع ہے اور منفصل ہے، محل رفع میں ہوتی ہے اور یہ جمع کی ضمیر ہے، مذکر کے لیے استعمال ہوتی ہے، غائب کے لیے۔ ہم مانے وہ سب، فی ریاضۃ بدنیۃ، ریاضت مانے ورزش، بدنیہ بدنی، یعنی وہ کہیں گے ہم فی ریاضۃ بدنیۃ، وہ سب جسمانی ورزش، بدنیہ جسمانی ورزش میں۔ اب یہاں پورا یعنی عبارت نکالیں تو ہوگی ہم مشغول فی ریاضۃ بدنیۃ، وہ سب بدنی جسمانی ورزش میں مشغول ہیں۔ والریاضۃ البدنیہ، اب یہ ہم یہ مبتدا ہے اور فی حرف جر ہے اور ترکیب توصیفی ہو کر کے اس کی جار ہے،
مجرور ہے جار مجرور سے مل کر کے خبر ہے ہم کی۔ پھر آگے والریاضۃ البدنیہ، اور جسمانی ورزش لازمۃ لکل تلمیذ، ہر طالب علم کے لیے جو ہے وہ ضروری ہے، لازمۃ لکل تلمیذ، ہر طالب علم کے لیے ضروری ہے۔ تو یہ اتنا ہو گیا۔ اب آئیے آگے چلتے ہیں۔ اب آگے لکھا ہے معلم الریاضتی واقف امامہم۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہ معلم مضاف ہے، ریاضتی مضاف الیہ، یہ مضاف الیہ سے مل کر مبتدا ہے، اور یہ واقف امامہ یہ اس کی خبر ہے، اور خبر جو آتی ہے وہ مضاف کے اعتبار سے آتی ہے، اس لیے واقف یہ مذکر ہے۔ معلم الریاضتی ورزش کا جو استاد ہے، معلمن استاد، اور ریاضہ یعنی سکھانے ورزش، معلم سکھانے والا، ورزش کو سکھانے والا، واقف کھڑا ہے، امامہم، امام مانے سامنے، اور ہم ضمیر ان کے، معلم الریاضتی واقف امامہم، ورزش کو سکھانے والا ان کے سامنے کھڑا ہے۔ پھر آگے وہو مشغول بتمرینہم، وہو اور وہ انہیں مشق کرانے میں، فی تمرین بتمرین مشق کرانا، تمرین مرنا یمرن تمرین مشق کرانا، وہ مشغول اور وہ مشغول ہے بتمرینہم ان کو سکھانے میں مشغول ہے۔ پھر آگے تلک الریاضۃ علی طریقۃ جدیدۃ الطریقۃ الجدیدۃ محبوبۃ، تلک الریاضہ، ریاضہ چونکہ مؤنث ہے اس اعتبار سے تلک آیا، مذکر مؤنث واحد کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تلک الریاضۃ وہ ورزش علی طریقۃ جدیدۃ ایک نئے طریقے پر ہے، وہ ورزش نئے طریقے پر مشتمل ہے، علی طریقۃ جدیدۃ نئے طریقے پر مشتمل ہے۔ الطریقۃ الجدیدۃ محبوبۃ، الطریقہ مانے راستہ، طریقہ، ریاضہ جدیدۃ مانے نیا، یہ ترکیب توصیف ہو کر مبتدا و محبوبۃ خبر ہے۔ الطریقۃ الجدیدۃ محبوبۃ نیا طریقہ، محبوبۃ پیارا ہے، پسندیدہ ہے۔ پھر آگے تلک المرأۃ الفرنجیۃ ناظرۃ الیہم مع زوجہا، تلک المرأۃ الفرنجیہ وہ انگریز عورت، تلک مانے وہ، امر المرأۃ الفرنجیہ وہ انگریز عورت، ناظرۃ مانے دیکھ رہی ہے، اس میں فاعل مؤنث ہے، وہ آزاد وہ انگریز عورت دیکھ رہی ہے، الیہم ان بچوں کی طرف، لڑکوں کی طرف، مع زوجہا اپنے شوہر کے ساتھ۔ اب پورے کہیں گے وہ انگریز عورت اپنے شوہر کے ساتھ ان بچوں کی طرف دیکھ رہی ہے۔ پھر آگے ہے وَهِيَ مَسْرُورَةٌ، وہیہ یعنی عورت، مسرورۃ مانے خوش، اور وہیہ مسرورۃ اور وہ عورت خوش ہے۔ تو یہ جو سبق ہے ہمارا درس نمبر 7 منہاج العربیہ دوم کا، یہ سبق ہم نے آج آپ کے سامنے سبق ترجمے کے ساتھ پیش کیا۔ اب جو ہے آگے کتاب کے اندر جو ہے سوالات ہیں، ان سوالات کے جوابات آپ کو عربی میں پیش کرنی ہے، تو آئیے ہم آپ کے سامنے ٹیبل کی صورت میں دونوں کو پیش کرتے ہیں، اس سے آپ کے اور سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی۔ یہاں جو ہیں یہ سوالات ہیں، یہ آپ کی کتاب میں کے، اور یہ جوابات ہیں، تو ہم نے سوالات و جوابات کا ٹیبل آپ کے سامنے پیش کیا ہے، اس سے بہت آسانی ہوگی۔ سب سے پہلا سوال ہے درس نمبر 7 منہاج العربیہ دوم کا، من ذالک الرجل، من مانے کون، ذالک الرجل وہ آدمی، ذالک الرجل من، یعنی من ذالک الرجل، من چونکہ صدارت کلام کو چاہتا ہے، من ذالک الرجل وہ آدمی کون ہے، جواب ہے ذالک الرجل فرنجی وہ آدمی انگریز ہے، وہ آدمی فرنجی انگریز ہے۔ پھر آگے من معہو، من چونکہ مذکر و مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس لیے کہیں گے من معہو اس کے ساتھ کون ہے، جواب ہے معہو امرأۃ اس کے ساتھ عورت ہے، اس کے ساتھ عورت ہے۔ پھر آگے ما فی ید المرأتی، ما مانے کیا، فی مانے میں، اور ما کا جو استعمال ہے وہ غیر ذوال عقول کے استعمال ہوتا ہے، اور مرأت مانے عورت، ما فی ید المرأتی عورت کے ہاتھ میں کیا ہے، جواب ہے فی ید المرأتی وردۃ جمیلۃ، فی ید المرأتی عورت کے ہاتھ میں وردۃ جمیلۃ خوبصورت گلاب ہے، فی ید المرأتی وردۃ جمیلۃ عورت کے ہاتھ میں وردۃ گلاب ہے، جمیلۃ خوبصورت، عورت کے ہاتھ میں خوبصورت گلاب ہے، ما معہا اس کے ساتھ کون ہے، یعنی اس کے ساتھ کون ہے، عورت کے ساتھ، معہا کلب جمیل
اس کے ساتھ اس کا کتا ہے، مع کلب جمیل اس کے ساتھ اس کا کتا ہے۔ پھر آگے ایو شیء لازم لکل تلمید، ایو شیء کون سی چیز لازم ضروری ہے لکل تلمید ہر طالب علم کے لیے؟ جواب الریاضۃ البدنیۃ لازمۃ لکل تلمیذ، ورزش جسمانی ورزش ہر طالب علم کے لیے ضروری ہے، جسمانی ورزش لازمۃ لکل تلمیذ ہر طالب علم کے لیے ضروری ہے۔ پھر آگے این المعلم یعنی سکھانے والا کہاں ہے؟ جواب المعلم واقف امامہم، سکھانے والا واقف کھڑا ہے امامہم ان کے سامنے، سکھانے والا ان کے سامنے کھڑا ہے۔ پھر آگے من مسرور کون خوش ہے؟ جواب ہے المرأۃ الفرنجیۃ مسرورۃ، انگریز عورت خوش ہے۔ پھر آگے ایو طریقۃ محبوبۃ کون سا طریقہ محبوب ہے پسند ہے؟ جواب ہے الطریقۃ الجدیدۃ محبوبۃ، نیا طریقہ پسند ہے، عمدہ اچھا ہے، نیا ہے، محبوب ہے۔ من ناظر الی الاولاد، من ناظر کون دیکھ رہا ہے الی الاولاد بچوں کی طرف؟ جواب ہے المرأۃ الفرنجیۃ ناظرۃ الی الاولاد، انگریز عورت بچوں کی طرف لڑکوں کی طرف دیکھ رہی ہے۔ تو یہ جو تھا سوالات تھے آپ کی کتاب میں ایک طرف، اس کے جوابات ہم نے آپ کے سامنے چونوں کو ٹیبل بنا کر پیش کیا، تو یہ یقیناً آپ کے آسانی سے سمجھ میں آ رہا ہوگا۔ اب آئیے جو کتاب کے اندر آپ کی جو ہے ترجمہ کرو اردو رہتی ہے، اس کو عربی ہمیں بنانی ہے۔ آپ کی کتاب میں دو حصے ہیں، ایک الف کا حصہ ہے، دوسرا اور با کا حصہ ہے، تو اس طرح سے ہم آپ کے سامنے اردو رکھیں گے طرف، دوسری طرف عربی رکھیں گے اور اس طرح سے آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ آئیے دیکھیے، سب سے پہلے اردو کے الفاظ آپ کی کتاب کے الف کی صورت میں ہم نے اس کی عربی بنائی ہے۔ تو سب سے پہلا ہے یہ قیمتی میز، یہ مرکب ناقص ہے، یہ قیمتی میز، اور ناقص اور تام کو پہچاننے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے آخر میں تا ہے، ہوں، ہے وغیرہ آتا ہے۔ یہ قیمتی میز، ہذہ من یہ الطاولۃ من میز، الثمینۃ من قیمتی، ہذہ الطاولۃ الثمینۃ یہ قیمتی میز۔ پھر آگے وہ نیا ربر، تلک من وہ، المحایۃ من ربر، جدید من نیا نیا، تلک المحایۃ الجدیدۃ وہ نیا ربر۔ پھر آگے یہ پرانا بستہ، حاضی من یہ، المحفظۃ من بستہ، القدیمۃ من پرانا، حاضہ المحفظۃ القدیمۃ یہ پرانا بستہ۔ پھر آگے وہ نئی کاپیاں، حاضی من یہ، الکراسات من کاپیاں، الجدیدۃ من نئی، حاضہ الکراسات الجدیدۃ یہ نئی کاپیاں۔ پھر آگے یہ سستا قلم، حاضہ من یہ، حاضی یہ سستا قلم تراش ہے، حاضی من یہ، المبرات من قلم تراش، الرخیص من تو من سستا۔ تو یہ سب جتنے بھی آپ نے پڑھے یہ سب مرکب ناقص ہیں، ان کے اردو ترجمے کے اندر کہیں ہیں، ہوں وغیرہ نہیں ہے۔ حاضی المبرات الرخیصۃ یہ سستا قلم تراش۔ پھر آگے ہے نئے گھر میں، فی من میں، بیتن من گھر، جدیدن من نئے، فی بیتن جدیدن نئے گھر میں۔ پھر آگے کھٹے پھل سے، من من سے، ثمر من پھل، حامد من کھٹے، من ثمرن حامدن کھٹے پھل سے۔ پھر آگے ہے میٹھا سنترا، البرتقال من سنترا، الحلو من میٹھا، البرتقال الحلو میٹھا سنترا۔ یہ آپ نے جتنے پڑھے یہ سب مرکب ناقص ہیں کیونکہ ان کے اردو ترجمے میں ہیں، ہوں وغیرہ نہیں ہے۔ پھر آگے آئیے، آگے لکھا ہے پرانا شہر، بڑا شہر، بلدن مانے شہر، بلدتن مانے شہر، اور کبیرتن مانے بڑا، بلدتن کبیرتن بڑا شہر، بلدتن کبیرتن بڑا شہر۔ پھر آگے مفید تفریح سے، مفید تفریح سے، من مانے سے، نزہتن مانے تفریح، اور مفیدتن مانے مفید، من نزہتن مفیدتن مفید تفریح سے۔ پھر آگے خوبصورت باغ میں، فی مانے میں، حدیقتن مانے باغ، اور جمیلتن مانے خوبصورت، فی حدیقتن جمیلتن خوبصورت باغ میں۔ پھر آگے چھوٹے پیالوں میں، فی مانے میں، اکواب مانے پیالے، اور صغیرتن مانے چھوٹے، فی اکوابن صغیرتن چھوٹے پیالوں میں، چھوٹے پیالوں میں۔ پھر آگے نئی گاڑی پر، اعلیٰ مانے پر، عربتن مانے گاڑی، جدیدتن مانے نئی، اعلیٰ عربتن جدیدتن نئی گاڑی پر۔ پھر آگے اچھی بیوی،
زوجتن مانے بیوی، حسنتن مانے اچھی عمدہ، زوجتن حسنتن اچھی بیوی۔ پھر آگے ہے تازہ دودھ، لبن مانے دودھ، طری مانے تازہ، لبن طری تازہ دودھ۔ تو یہ الف جز اس کا مکمل ہوا اردو سے عربی بنانا ہے۔ اب آئیے با جز کی طرف چلتے ہیں۔ با جز میں ہے وہ لڑکی ہے۔ یہ جو با پہلے والے الف جز میں تھے جتنے بھی جملے آپ کے سامنے وہ ناقص تھے، اور یہ آپ کے سامنے جو پیش کر رہے ہیں یہ مرکب تام ہے۔ اس کے جملے کے آخر میں ہے، ہوں وغیرہ آ رہا ہے۔ وہ لڑکی ہے، اب وہ کے لیے تلکا آئے گا چونکہ مؤنث بعید کے لیے ہے۔ تلکا مانے وہ، بنتن مانے لڑکی، تلکا بنتن وہ لڑکی ہے۔ ہے کا ترجمہ جو ہوتا ہے وہ مبتدا خبر کے درمیان کی جو نسبت ہے اس سے اس کا ترجمہ ہوتا ہے۔ تلکا بنتن وہ لڑکی ہے۔ پھر آگے وہ مسلمان لڑکی ہے۔ تلکا مانے وہ، بنتن مسلمتن مانے مسلمان لڑکی۔ گویا کہ تلکا جو اس میں اشارہ مبتدا الگ ہے اور بنتن موصوف اور مسلمتن صفت ہے۔ پھر موصوف صفت سے مل کر کے اس کی خبر ہے۔ پھر آگے یہ عورت ہے۔ حاضی مانے یہ، امراۃن مانے عورت، حاضی امراۃن یہ عورت ہے۔ پھر آگے یہ مسلمان عورت ہے، تو یہ کے بعد عورت کے بھی لائیں گے پھر مسلمان کی، کیونکہ صفت پہلے آئی ہے۔ تو صفت چونکہ اردو میں پہلے آتی ہے اور عربی میں بعد میں۔ حاضی مانے یہ، امراۃن مانے عورت، مسلمتن مانے مسلمان۔ حاضی امراۃن مسلمتن یہ مسلمان عورت ہے۔ پھر آگے یہ باغ ہے۔ حاضی مانے یہ، حدیقتن مانے باغ، حاضی حدیقتن یہ باغ ہے۔ پھر آگے یہ بڑا باغ ہے۔ حاضی مانے یہ، حدیقتن مانے بڑا، کبیرتن مانے، حدیقتن مانے باغ، کبیرتن مانے بڑا۔ حاضی حدیقتن کبیرتن یہ بڑا باغ ہے۔ پھر آگے گھر میں تصویر رسوم ہے۔ فی البیت گھر میں، رسوم مانے تصویریں ہیں، فی البیتی رسوم گھر میں تصویریں ہیں۔ پھر آگے گھر میں خوبصورت تصویریں، فی البیت مانے گھر میں، رسوم مانے تصویریں، جمیلت مانے خوبصورت، فی البیتی رسوم جمیلتن گھر میں خوبصورت تصویریں ہیں۔ پھر آگے میں ایک کام میں ہوں، میں ایک کام میں ہوں، انا مانے میں، فی مانے میں، شغل ضروری میں ایک کام میں ہوں۔ پھر آگے باغ میں پھول ہیں۔ فی الحدیقتی باغ میں، ازہار مانے پھول، فی الحدیقتی ازہار باغ میں پھول ہیں۔ پھر آگے اس باغ میں بہت پھول ہیں۔ فی مانے میں، حاضی الحدیقتی اس باغ میں، ازہار کثیرتن، ازہار کثیرتن اس باغ میں بہت پھول ہیں۔ فی الحدیقتی ازہار کثیرتن لڑکے شہر میں ہیں۔ الاولاد من لڑکے، فی مانے میں، البلدتی مانے شہر، الاولاد فی البلدتی لڑکے شہر میں ہیں۔ پھر اس کے بعد ہے وہ لڑکے شہر میں، اولائی کا مانے وہ، الاولاد مانے لڑکے، اولائک الاولاد وہ لڑکے ہیں کہاں، فی المدینتی شہر میں، اولائک الاولاد فی المدینتی وہ لڑکے شہر میں ہیں۔ پھر آگے میں ورزش میں ہوں۔ انا مانے میں، فی الریاضتی مانے ورزش، انا فی الریاضتی میں ورزش میں ہوں۔ پھر آگے ہے میں جسمانی ورزش میں ہوں، انا مانے میں، فی الریاضۃ البدنیہ میں جسمانی ورزش میں ہوں، انا فی الریاضۃ البدنیہ۔ کتابیں میز پر ہیں۔ الکتب مانے کتابیں، علی الطاولۃ مانے میز، الکتب علی الطاولۃ کتابیں میز پر ہیں۔ پھر آگے وہ کتابیں بڑی میز پر ہیں۔ تلکا مانے وہ، الکتب مانے کتابیں، چونکہ کتاب کی جمع ہے، جمع مکسر ہے، اس لیے تلکا کا استعمال ہے۔ تلک الکتب وہ کتابیں، علی الطاولۃ الکبیرۃ بڑی میز پر ہیں۔ تم گفتگو میں ہو۔ انت مانے تم، مشغول مانے مشغول، بالمحادثۃ مانے گفتگو، انت مشغول بالمحادثۃ تم گفتگو میں ہو۔ پھر تم اچھی گفتگو میں ہو۔ انت مشغول بالمحادثۃ الجیدۃ، انت مشغول بالمحادثۃ الجیدۃ تم اچھی گفتگو میں ہو۔ پھر آگے ہے ہم ایک شہر میں، نحن فی بلدۃ، نحن فی بلدۃ، ہم فی بلدۃ ایک شہر میں۔
پھر آگے ہے ہم ایک بڑے شہر میں، نحنو مانے ہم، فی مانے میں، بلدتن مانے شہر، کبیرتن مانے بڑے، نحنو فی بلدتن کبیرتن ہم بڑے شہر میں ہیں۔ پھر آگے ہے لڑکی کرسی پر بیٹھی ہے، البنتو مانے لڑکی، جالستو مانے بیٹھی ہے، علی الکرسی کرسی پر، البنتو جالستن علی الکرسی لڑکی کرسی پر بیٹھی ہے۔ پھر آگے لڑکی خوبصورت کرسی پر بیٹھی ہے، البنتو مانے لڑکی، جالستن بیٹھی ہے، علی مانے پر، کرسی جمیل خوبصورت کرسی پر، البنتو جالستن علی کرسی جمیل لڑکی ایک خوبصورت کرسی پر بیٹھی ہے۔ پھر آگے صبح کی تفریح اچھی ہے، نزہۃ الصباح، نزہۃ مضاف مؤنث ہے، نزہۃ الصباح صبح کی تفریح شیء حسن اچھی چیز ہے، اور یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ مصدر ہے تو اس اعتبار سے مذکر مؤنث دونوں استعمال ہوتا ہے، نزہۃ الصباح شیء حسن۔ پھر آگے ہے وہ عورت خوش ہے، تلک مانے وہ، المرأۃ مانے عورت، تلک المرأۃ وہ عورت، مسرورۃ خوش ہے، تلک المرأۃ مسرورۃ وہ عورت خوش ہے۔ پھر آگے لڑکی کرسی پر بیٹھی ہے، البنت مانے لڑکی، جالستٌ بیٹھی ہے، علی الکرسی کرسی پر، البنت جالستٌ علی الکرسی لڑکی کرسی پر بیٹھی ہے، لڑکی ایک خوبصورت کرسی پر بیٹھی ہے، البنت جالستٌ علی کرسی جمیل لڑکی ایک خوبصورت کرسی پر بیٹھی ہے۔ صبح کی تفریح اچھی چیز ہے، نزہۃ الصباح شیء حسن۔ اچھا پھر آگے یہ ہے وہ عورت خوش ہے، وہ یورپین عورت بہت خوش ہے، تلک المرأۃ الاوروبیۃ، تلک المرأۃ الاوروبیۃ وہ یورپی، وہ یورپین عورت، مسرورۃ جدا بہت خوش ہے۔ پھر آگے یہ جملے ہیں، ہاذی مانے یہ، جمل مانے جملے، ہاذی جمل یہ جملے ہیں، یہ جملے مشکل نہیں ہیں۔ پھر آگے یہ جملے مشکل نہیں ہیں، ہاذی الجمل یہ جملے، لیست بصعبۃ مشکل نہیں ہیں، ہاذی الجمل لیست بصعبۃ یہ جملے مشکل نہیں ہیں۔ تو یہ آج کا جو ہمارا سلسلہ تھا منہاج العربیہ حصہ دوم کا درس نمبر 7 پوری شرط کے ساتھ، ترجمے کے ساتھ، سوال کے جوابات کے ساتھ اور عربی سے اردو کے ساتھ پیش مکمل ہو گیا۔ آپ کو یہ ہمارا سلسلہ کیسا لگا ضرور کامنٹ باکس میں لکھ کر ارسال کریں، اگر کوئی کمی ہو تو اصلاح فرمائیں۔ ہمارے چینل مفتی گل مصباحی درس نامی کو سبسکرائب کریں، دوسروں کو شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی آپ کے ساتھ ثواب میں شریک ہو جائیں۔ جزاکم اللہ خیر، اللہ آپ کے علم میں برکت عطا فرمائے۔